بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسان کو اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اسباب کا محتاج ہے. اسباب اور سبب میں بہت ساری چیزوں میں ایک خاص جو بہت ہی محترم شان چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کا نام ہے مال. مال کے متعلق جیسے شریعت نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ مال حاصل ہو تو صرف حلال طریقے سے ہو، ذرہ برابر اس میں حرام نہ آئے. ساتھ ساتھ اس کا بھی پابند بنایا ہے کہ جو مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہے اس کو بالکل ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، برباد کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اگرچہ اس نے خود حاصل کیا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، شریعت کے مطابق اس نے حاصل کیا ہے، اس میں حرام کوئی شائبہ تک نہیں آیا، مگر اس کو غلط جگہ پر خرچ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتا. قرآن نے یہ صفت بیوقوفوں کی بیان کی ہے کہ بیوقوف لوگ اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے جیسے مال کا حاصل کرنا حلال طریقے سے ضروری ہے، ایسے ہی اس کو خرچ کرنے میں بھی شریعت نے اس کی حد رکھی ہے کہ یہاں تو خرچ کر سکتے اور یہاں نہیں کر سکتے. تو جن جگہوں پر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسری جگہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ شریعت کے حکم کو توڑتا ہے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور یہ تو ہم نے دسیوں مرتبہ سنا بھی اور پڑھا بھی ہوگا کہ عبادات میں مال اور روزی کا خصوصی دخل ہے. عبادات کی قبولیت میں اگر کسی نے حرام طریقے سے مال حاصل کر لیا ہے تو اس کی 40 دن تک کی نماز اور عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. دسیوں مرتبہ پڑھا. اب ہمارے معاشرے میں ایسی دسیوں شکلیں رائج ہو گئی ہیں جو شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہیں، شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی. اب وہ شکلیں اختیار کرنے والے لوگ بہت سارے بسا اوقات تھوڑا بہت دین پر عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تھوڑا بہت بظاہر دکھنے کے اعتبار سے وہ نمازی بھی نظر آتے ہیں، کچھ دیندار بھی نظر آتے ہیں، مگر ان کا یہ والا جو عمل ہوتا ہے وہ خالصتاً غیر شرعی ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہ بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شریعت کتاب اور سنت فقہا کے اجتہادات کا نام ہے. کسی ایک بندے کے جو موجودہ زمانے میں پایا جاتا ہے اس بندے کی کسی عمل کا نام شریعت نہیں بن سکتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کوئی غلط چیز کو ٹھان لیتا ہے تو کہتا ہے فلانا بھی یہی کام کر رہا ہے، اتنے لوگ یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. وہی شخص جو دین کے معاملے میں ان لوگوں کا سہارا اور ٹیکا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی کسی مصیبت کو ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس مصیبت کو اختیار نہیں کرتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دین پر غلط طریقے سے دین کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے تو وہ غلط چیزوں کا سہارا لیتا ہے. دنیاوی معاملات میں جب اس کو نقصان صاف ستھرے طور پر نظر آتا ہے تو پھر کسی بیوقوف کا نام لے کر آگے نہیں چلتا ہے. صاف بات ہے کہ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتا، اس لیے سہارا ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ سب غلط سہارے. اس لیے آج سوچا کہ ایک بڑے عالم ہیں مولانا شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہ، بنگلور میں ہوتے ہیں اور بہت بڑے درجے کے بہت پائے کے عالم ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور تقوی اور طہارت اور تصوف کے اعتبار سے بھی بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. سوچا آج ان کا ہی مضمون جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں.
سود کی حرمت کس سے پوشیدہ ہے؟ سود کی حرمت یعنی سود کا حرام ہونا، بیاج، انٹرسٹ، نام کچھ بھی رکھیں، شکلیں کتنی بھی بدل دیں، حرام چیز حرام ہی رہے گی۔ اس لیے بار بار یہ بات کہی بھی جاتی ہے، اور ہمیشہ ذہن میں بھی ایک عقل مند آدمی دنیا کے 50 کام کرنے سے پہلے 10 آدمی سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ دین کا مسئلہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، دین کا مسئلہ پوچھ کے کیوں نہیں کرتا؟ اور پوچھنے میں بھی اس آدمی سے کیوں نہیں پوچھتا جو اس کا اہل ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ اس سے پوچھئے جو اس کا اہل ہے۔ دوا کوئی باڈی بلڈر سے لیتا ہے یہ سوچ کے کہ اس کی باڈی بہت اچھی ہے، اس لیے میں اس باڈی بلڈر سے دوا لوں، اس لیے کہ اس کا تو چیسٹ اور فلانا اور دماغہ کتنا زبردست ہے، تو میں اس سے نزلے اور کھانسی اور زکام کی اور کینسر کی دوا لوں۔ ایسا کرتا ہے؟ جب اتنی عقل اللہ نے دی ہے تو اس جگہ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتا کہ مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی عالم دین سے پوچھے؟ میرے محلے کے نمازی سے میں مسئلہ پوچھتا ہوں، میرے محلے کے داڑھی والے سے میں مسئلہ پوچھتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بودے پن کا مظاہرہ ہے، آخرت میں اس بودے پن کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی اس بودے پن سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جب آدمی 2 اور 2 4 کی طرح ہر چیز سمجھ سکتا ہے تو دین کا مسئلہ کسی عالم دین سے اور خاص طور سے اس میدان کے آدمی سے کیوں نہیں پوچھتا؟ صاف اور ستھری بات یہ ہے کہ عمل کرنا چاہتا نہیں، اس لیے مطلب کی بات نکلواتا ہے اور اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے پھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کے بھی کندھے پہ بندوق رکھے، علیم بذات الصدور، قرآن نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، دل میں کیا کھوٹ ہے وہ جانتا ہے۔ اب آپ دنیاوی اعتبار سے کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کون سا سہارا لیتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ سود کی حرمت کس سے پوشیدہ ہے؟ مسلمان ہی نہیں، کافر بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے۔ خود مجھ سے ایک بیپاری قسم کے آدمی نے، کاروباری آدمی نے کہا کہ ہمارے بہت سے غیر مسلم لوگ ہیں جن کے بڑے باپ دادا ان کو یہ صاف کہہ کر گئے، کاروبار کتنا بھی کرو سود کو مت لینا، اسلام کا جو قانون ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے، جبکہ وہ ہیں غیر مسلم۔ بات سمجھ رہے؟ میں نے خود سنا بہت سے جو کاروباری قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے غیر مسلم ساتھیوں کی اور دوستوں کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑوں نے ان کو یہ بات بطور نصیحت اور وصیت کی کہی ہے کہ کاروبار کتنا بھی پھیلا دو مگر سود کو اندر مت آنے دینا۔ تو سود مسلمان ہی کافر بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے، نیز اس پر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں، دھمکی، وعید کے معنی دھمکی۔ اس سلسلے کی چند آیتیں ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سود کو بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی آخرت کے اعتبار سے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں سود سے بچ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اظہار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ترجمہ کر رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود کی رقم باقی اس کو چھوڑ دو، جو سود کی رقم باقی اس کو چھوڑ دو۔ بس اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تم سود لوگے نہیں۔ جیسے لینا گناہ ہے، آگے حدیث میں بیان کروں گا، بتلاؤں گا، سود دینے والا بھی ویسے ہی گناہ میں شامل ہے جیسے سود لینے والا شامل ہے۔ پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر دو۔ یعنی جو بندہ سود لے رہا ہے وہ بھی اور جو سود دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، کوئی بندے سے نہیں۔ بات سمجھے؟ کوئی بندے سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان۔ شکلیں اب کتنا بھی فلانے نے، دماغے نے، اور میں فلاں تعلیم کے لیے لون لے رہا ہوں، ایجوکیشن لون، کاروبار کے لیے لون، فلانے کے لیے، شادی کے لیے، اس کے لیے اور اس کے لیے، آپ شکلیں کچھ بھی بیان کر دیں، شکلیں بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہی رہے گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر دو، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم کو تمہاری اصل رقم ملے گی، نہ تو تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تیسری آیت، والذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس
ترجمہ کر رہے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، اس کو بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا۔ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ سود خور محشر میں پاگل یا مجنون ہو کر اٹھے گا، یہ نہیں کہا کہ پاگل بن کے اٹھے گا یا مجنون ہو کر اٹھے گا، کیا کہا؟ بلکہ دیوانہ پن یا بے ہوشی کی خاص صورت کا ذکر کیا کہ جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر خبتی بنا دیا ہو۔ اس میں شاید یہ اشارہ ہے کہ بے ہوش اور مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ بھی پڑا رہتا ہے، جو بے ہوش ہوتا ہے چپ ہوتا ہے نا، وہ تو اس کو تو کوئی سود ہی نہیں ہوتی، وہ کہاں بولتا ہے۔ بے ہوش اور مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ پڑا بھی رہتا ہے، ان کا حال یہ نہیں ہوگا بلکہ شیطان کی خبتی بنائے ہوئے کی طرح بکواس اور ہذیان اور دوسری مجنونانہ حرکتوں سے وہ پہچانے جائیں گے۔ صرف اتنا ہی عذاب نہیں ہوگا، اس کے آگے بہت سارے عذاب ہیں، یہ عذاب بھی ہوگا، یہ عذاب بھی ہوگا۔ اس لیے آدمی یہ سوچے کہ میں اگر مرنا چاہتا ہوں اور اسلام کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، ان تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اور توبہ کا مطلب یوں گال پہ تھپیڑے مارنا بالکل نہیں ہے، دماغ میں رکھیے، توبہ کا اصل مطلب شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے، اس گناہ سے نکلے آدمی، اس گناہ سے نکل جائے، بس اسی کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہم میں سے بہت ساری طبیعتوں سے ٹکراتی ہے، صاف ستھری بات ٹکراتی ہے، ہم میں سے بہت ساری طبیعتوں سے یہ باتیں ٹکراتی ہے، اور ان طبیعتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے سننا نہیں پسند کرتے، ہم بالکل سننا گوارا نہیں ہوتا۔ مگر اچھا اگر ایک مسجد چھوڑ دیں گے، ایک مولوی کی بات نہیں سنیں گے، تو کیا کل قیامت کے دن اس سے بچ جائیں گے؟ ہم بچ جائیں گے، سمجھے؟ کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہفتے میں کسی نہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں ہمیں دینی معلومات ملے، جہاں ہماری غلطیوں کی نشاندہی ہو۔ چھپنے سے کام نہیں چلتا۔ دنیا شتر مرغی کی مثال ہم دوسروں کو دیتے ہیں کہ وہ شکاری سے بھاگ کر کیا کرتا ہے، جب تھک جاتا ہے ریت میں اپنی صرف گردن ڈالتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نہیں دیکھتا، تو شکار اس کو پکڑ نہیں پائے گا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے طبیعتوں کے خلاف کو چھوڑو، یہ سوچو کہ جو بات کہی جا رہی ہے اگر دین کے مطابق بس عمل کرنا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے اگر دین کے مطابق تو عمل کرنا ہے، اس لیے کہ دین پر ہی ہماری آخرت کا دار و مدار ہے۔ اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بیماری سے بے ہوش یا مجنون ہو جانے کے بعد چونکہ احساس بالکل باطل ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف یا عذاب کا بھی احساس نہیں رہتا، ان کا یہ حال نہیں ہوگا۔ یعنی بے ہوش آدمی کو تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، یہ لوگ مکمل بے ہوش نہیں ہوں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے جن نے ان کو چھیڑ دیا ہے، اس لیے بار بار ان کو احساس بھی ہوگا تکلیف کا، بلکہ آصف زدہ کی طرح تکلیف اور عذاب کو پوری طرح محسوس کریں گے۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جرم اور سزا میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کسی شخص یا جماعت کے کسی جرم کے مقابلے میں کی جاتی ہے وہ یقیناً اس جرم کے مناسب ہوتی ہے، جیسا جرم کیا ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سزا بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کسی شخص یا جماعت کی کسی جرم کے مقابلے میں کی جاتی ہے وہ یقیناً اس جرم کے مناسب ہوتی ہے۔ اس لیے سود خوروں کو خبتی بنا کر محشر میں اٹھانا شاید اس کا اظہار ہے کہ سود خور روپے پیسے کی حرص اور لالچ میں اس قدر مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو نہ کسی غریب پر رحم آتا ہے نہ کسی کی شرم آنے رہتی ہے، کسی سے شرماتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سود کی بات ہو گئی، اب کچھ بھی ہو جائے وہ آدمی جس نے لیا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، میں اس کو دینا ضرور ہے، اور یہ بندہ جس نے سود پر پیسہ دیا ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ مجھ سے زیادہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کسی کی شرم مانے ہوتی ہے، وہ چونکہ اپنی زندگی میں در حقیقت بے ہوش ہو جاتا ہے، اس لیے محشر میں بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یا یہ سزا اس لیے دی گئی کہ دنیا میں اس نے عقلی رنگ میں اپنی بے عقلی کو ظاہر کیا، بے کو مثل سود قرار دیا۔ دنیا میں بے عقلی کو اپنی عقلی، سود میں پیسہ گھمانے سے کتنا فائدہ ہو تو پتہ ہے، ابھی 1 کروڑ روپے ڈال دیے، ہر مہینے
8 लाख रुपए या 8,000 रुपए तो मिलते ही रहेंगे। ये शायद 2% के हिसाब से साल भर में तो 2 लाख रुपए जुड़ जाएंगे या 1 लाख रुपए जुड़ेंगे। तो वो उस एतबार से, महीने के एतबार से अगर जोड़ लें तो कम से कम 15-20 हजार रुपए के आसपास या कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वो ये सोचेगा सूद पे पैसे घुमाने से कितना फायदा होता है। अब एक फ्लैट बनाओ और उसके बाद दे दो, 5 लाख रुपए ले लो, फिर दूसरा बना दो, फिर तीसरे को दे दो, चौथे को दे दो, वो शक्लें भी आएंगी। जैसा कि भी हमारे यहाँ राइज है कि मकान दे दो और पैसा ले लो और किराया मत दो, उसकी भी इजाजत नहीं है। दुनिया में उसने अकली रंग में बेअकली का मुजाहरा किया, बे को मिसल सूद के करार दिया। यानी कारोबार भी तो सूद है, बहुत सारे लोग कहते हैं, और सूद भी एक कारोबार है, इसलिए उसको बेअक्ल करके उठाया गया। 2 वजह बयान कर दी। आयत के बाद अहादीस भी सुन लीजिए। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु व क़ालहुम सवा। तर्जुमा सुनिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, सूद देने वाले, उसको लिखने वाले, उस पर गवाह बनने वाले पर लानत फरमाई और फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर है। वे तो LIC का काम करते हैं, हमारा भाई तो बहुत फल गया, बहुत जोरदार चलता है उसका। तो ये LIC क्या है? और बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से। आदमी कुछ भी कर ले। हमारे एक पहचान वाले का भतीजा है, मैं इसलिए रियल वाकया बताता हूं ताकि पता चले कि जमीन पर ये हो रहा है, और आप मुझसे ज्यादा मुआशरे में घुसे हुए, आपको अंदाजा होगा। कोई साल ऐसा गुजरता नहीं है उनके घर का, कोई साल 1.5-2 लाख रुपए दवा में न जाते हो। ये उनका खुद का बयान है, ये उनका खुद का बयान है। और खुशहाली तो इतनी कि बुढ़ा बाप कभी रिक्शा से, कोई रिक्शा में टक्कर मार देता, रिक्शा का ड्राइवर है, तो कभी रिक्शा के कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। दूसरे साल फिर मैं मुलाकात करता तो बताया कि मेरे बड़े भाई की, उसके फलाने की हड्डी टूट गई। और फिर तीसरे साल का कि वो हमारे भाई के फेफड़े में पानी भर गया, ऐसा 2-2.5 लाख रुपए उसमें बर्बाद हो गए। फिर वो फलाने की बहू को डिलीवर आई, 2-2.5 लाख रुपए उसमें निकल गए। यानी मुस्तकिल चलता रहता है, मुस्तकिल बता दिया गया। और मैं साफ इसलिए बताता हूं कि ये वो वजह है जिससे आदमी परेशान है। जाती तौर पर भी इसको पता तो चलना चाहिए ना, मेरा मरज क्या है जिसकी वजह से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। तो मरज का पता ही नहीं। अब पेन किलर देते रहिए, पेन किलर से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। आप मरज की तशखीस कीजिए, उसके बाद दवा तजवीज कीजिए। तबीब की तारीफ मौलाना इस्माइल मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू की किताब में जो की ना, तबीब किसको कहते हैं? मर्ज पहले तशखीस करे, यानी मर्ज तक पहुंचे कि मर्ज क्या है, बीमारी कौन सी है। अब उठपटांग दवाएं देते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा। फिर मर्ज पहचानने के बाद उसकी सही दवा तजवीज होनी चाहिए कि इस बीमारी की यही दवा इसको सूट करेगी। ये अंधे की लाठी नहीं कहीं भी पड़ जाए, उसको दवा बाकायदा चूज करनी पड़ेगी कि यही दवा इसके लिए मुवाफिक है। हर दवा हर एक के लिए नहीं होती। यह है तबीब। इसलिए बहुत हैरान परेशान होते हैं। गौर करें जिंदगी में कि कौन सा ऐसा मौका है जिसकी वजह से मैं बहुत हैरान हूं। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। हर साल 1.5-2 लाख रुपए के खड्डे में तो सिर्फ बीमारी में उतर जाते हैं। उसके अलावा दसियों परेशानियां, आए दिन लड़ाई झगड़े, परेशान बहुत है, मगर आता बहुत है। वो आता है ना, उसकी वजह से वो चकाचौंध है। तो ये कातिबा हूं, ये जो 2 लोगों को मिला देता है ना, ये कातिब के माने लिखने वाला, ये LIC वाले एक की गर्दन लेके उसमें ओखली में फंसवाते हैं, तो फंसाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो फंसाने का ही काम करते हैं। जब उनको हमने समझाया, बोले फलाने मौलाना करते, मौलाना ने दाढ़ी रखी, तू दाढ़ी नहीं रख सका। मेरी बात समझ रहे हैं? मौलाना ने शरी दाढ़ी रख ली मगर वो दाढ़ी नहीं रख सका। ये क्या अजीब गरीब मसला है। किसी आलिम के करने से कोई गलत काम जायज नहीं होने वाला, जायज नहीं होने वाला। जब उसने किया उसको हो सकता है पता ना हो, मगर जब उसके ऊपर सामने हकीकत सामने आ गई, उसने तौबा कर ली। इसलिए ये जो सूदी कंपनियां चलाते हैं, बहुत सारे सूदी कारोबार करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग सिर्फ एजेंट तरीके काम करते हैं, वो कातिबहू में आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूद लेने वाला उस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत, देने वाला उस पर भी, और कातिब
دوسرے ایک موقع پر فرمایا گواہ جو گواہ بنے گا سود کے معاملے میں کہ گواہی دے گا کہ ہاں میری کریڈٹ پہ ان کو دے دو لون، میری کریڈٹ پہ ان کو لون دو، وہ جو گواہ بننے والا نا اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. کوئی کا کام نکلوا، اپنی جہنم فکس کروا. جو بھی اچھائی تیرے کو صرف یہی نظر آتی ہے، دوسری بہت ساری نیکیاں وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ گناہ کو تو نیکی بتا رہا ہے. احساس مر رہا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے غلط کاموں میں الٹی سیدھی باتیں کرنے سے وہ غلط کام درست نہیں ہونے. لفاظی بہت آ گئی ہے، لفاظی جتنے اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں وہ چرب زبان اتنے ہوتے ہیں، ایسے پھندے میں اتار دیتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں پاتا. بس وہ چرب زبانی کا وہ پیسہ لیتے ہیں. وہ جو چرب زبانی ہے نا وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ کاتب میں شامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے، دینے والے، اس کو لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں. حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے. بس ہم سب چلتے رہے یہاں تک کہ خون کی ایک نہر کے پاس آئے جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے. جب وہ نہر والا آدمی سامنے آتا اور نکلنے کا ارادہ کرتا، یعنی خون کی نہر میں سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا، تو یہ کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر سے مار دیتا اور وہی پہنچا دیتا جہاں وہ پہلے تھا. جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کرتا وہ اس کو اسی طرح مار کر لوٹا دیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان دو شخصوں سے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ سود کھانے والا ہے جس کو پتھر مار کے پھینک دیا جاتا ہے اندر، اس کے متعلق کہا کہ یہ سود کھانے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے طور پر ایک درہم جو آدمی کھا لے، درہم کا مطلب 1 روپیہ سمجھ لو آج کے زمانے میں، سود کے طور پر 1 درہم جو آدمی کھا لے جبکہ وہ جانتا بھی ہو کہ یہ سود کا پیسہ یا اس کی آمدنی سود پر ہی ٹکی ہوئی ہے، رکھ رکھاؤ میں. اسلام تو ملنے کی تعلیم دیتا ہے نا، حرام کھانے کی تعلیم نہیں دیتا. یہ کیا عجیب و غریب، جب حرام کھانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسلام بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے. یہ بھائی چارے کی آڑے میں اپنی جہنم کیوں بھر رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بھائی چارہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی حرام خوری میں اتر جائے. اس لیے جو کر رہا ہے اس کے متعلق بھی، اور جو دوسرا اس کے وہاں جو کرنے والا ہے حرام خور اور حرام طریقے سے مال کمانے والا، اس کے دعوت کھانے والا، یہ بھی سمجھ لے. شادیوں میں دعوت اڑانے میں ذرا بھی اتنا رکھ رکھاؤ یاد آتا ہے، اتنی مروت آ جاتی ہے. وہ مروت دینی معاملے میں نہیں آتی. تکلیف جب ہوتی ہے جب دینی معاملے میں یہ مروت کا اظہار بالکل نہیں ہوتا. اور یہ معاشرے میں فلانے کی شادی تو کھڑا تو رہنا پڑے گا نا یار، کیا کریں گے یار، ٹھیک ہے اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، جنت جہنم سامنے ہے. تو کیا کہا سود کے طور پر 1 درہم جو آدمی کھا لے جبکہ وہ جانتا بھی ہو، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے. زنا سمجھتے ہیں؟ زنا وہ کام جو شادی کے بعد میاں بیوی کرتے ہیں، وہ اگر کسی ایسی عورت سے کر لیا جائے جو اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا نام ہے زنا. اس کا نام ہے زنا. اگرچہ دونوں کی رضامندی ہو، وہ کتنا بدترین کام ہے. شریعت میں غیر شادی شدہ کے لیے اس کام پر شریعت میں 100 کوڑے کی سزا ہے، 100 کوڑے کی. اور اگر شادی شدہ یہ کام کر لے، پتھر مار مار کے اس کو دنیا سے ختم ہی کر دینا ہے. یہ سزا ہے اس کے اوپر، سخت ترین سزا. بات سمجھ رہے؟ بہت خطرناک بدترین گناہ. اس لیے بتایا کہ سود کا 1 روپیہ 1 درہم اگر جان بوجھ کے کھا لیا، یعنی پتہ ہے کہ فلانا سودی کام کر رہا ہے اور یہ اس کی دعوت میں چلا گیا، اس کی چائے پی، اس لیے تو بہت سوچ سمجھ کے کرو. اگر ڈر لگتا اور نہیں ڈر لگتا تو کوئی بات نہیں، مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے. تو اگر جان بوجھ کے کھڑے 36 مرتبہ آدمی کسی سے آنکھ لڑاتا ہے تو سوچتا نہیں غلط ہو گیا. رات میں ڈرتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تو میں نے اس عمر میں کسی سے آنکھ لڑا لی، کسی کو دیکھ لیا، کسی کی طرف گندی نگاہ پڑ گئی اس عمر میں. اور یہاں تو کیا کہا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرا، اس سے بھی زیادہ. اب کتنا زیادہ کچھ نہیں بتایا. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں، 72 باب ہیں. ان میں سے ادنا درجہ یعنی سب سے کم ترین درجہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے. سب
سب سے کمتر درجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے. سوچو پہلے تو یہ کوئی عام عورت سے بھی آدمی منہ کالا کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے زنا کرنے سے آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے. جب تک آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان دل سے نکل کے یوں لٹکتا رہتا ہے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے ہی منہ کالا کر لے. اس کی طرف تو تصور کیا، کوئی گالی دے دے تو تک بدن میں آگ لگ جاتی ہے. تصور تو دور کی بات ہے. کوئی اگر خدا نہ خواستہ آدمی کسی کی ذات کو گالی دیتا تو برداشت کر لیتا، پر ماں کو گالی دیتا تو کبھی برداشت نہیں ہوتا. اور یہاں یوں کہا کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے زیادہ خطرناک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے سود کے معاملے میں احتیاط، بہت احتیاط. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں ایک قوم پر گزر ہوا جن کے پیٹ گھروں کے مانند تھے. گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، گھر جیسے بڑے بڑے ہو گئے تھے پیٹ. جن میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، یعنی پیٹ بڑے بڑے ہو گئے اور اس کے اندر سانپ ہیں اور سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دے گا. یہ چند حدیثیں اس بات کو جاننے کے لیے کافی کہ اسلام میں سود اور ربا نہایت درجے مذموم یعنی ناپسندیدہ عمل اور حرام اور ایک بدترین چیز ہے. اسلامی معاشرے میں اس کے پلنے بڑھنے یا پنپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. غیر مسلم کا معاشرہ ہو، اس کا اپنا سماج ہے تو وہ تو دین کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو کچھ بھی کھائے گا. مگر ہائے افسوس کہ آج مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ سود کی اس لعنت میں گرفتار ہے. بعض تو ہیلو بہانوں سے اس میں مبتلا ہیں. فرضی ضروریات اور حاجات کی بنیاد پر اس کو جائز کر لینے کی فکر کرتے ہیں. فرضی جو جتنے لوگوں کے دل میں یہ امنگ آتی ہے آپ دیکھ لیجئے، فرضی مسئلہ ہے. فرضی مسئلہ، فرضی نہیں بس اس نے طے کر لیا کہ میں ایک دم اڑ جاؤں. خاص کسی کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ اور کل میں نے مسئلہ پوچھا اور آج نہیں، یہ میں کئی دنوں سے، بعض مجھے ایک ہمارے ایک جاننے والا اس نے تو مجھے کئی دنوں پہلے کہا تھا کہ سودی طریقے سے لوگ لین دین کرنے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. گاڑیاں چھڑا رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز فٹافٹ کر رہے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں. تو میں تو کئی دنوں سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں مل رہا تھا. اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ضرورت فرضی ہے. فرضی کا مطلب خالی طے کر لے کہ مجھے ضرورت ہے. ضرورت حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں ضرورت نہیں ہے. جہاں جن علماء نے اجازت دی ہے وہاں یہ بات صفائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کھلم کھلا لکھی ہے انتہائی سخت ضرورت ہو تب جا کے. مگر آدمی سوچ لے کہ بغیر اس کے بھی میرا کام چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. اگر چاہے تو چل سکتا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ بس مجھے یہ 10,000 روپے والے فون سے میرا کام، آئی فون میں ہی جو فنکشنز ہیں اور جو سہولیت ہیں، یہ اینڈرائڈ میں کچھ نہیں ہے. اب میرا کاروبار میں آئی فون کے بغیر نہیں جی سکتا. تو بس ختم. پھر یہ میں نے طے کر لیا ہے، اس کی وجہ سے میں اب زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتا. میں دو پہیے پہ میرا کام نہیں چلتا. اتنا مسئلہ ہے اور یہ سب بار بے پردگی بھی ہوتی ہے. کہاں بیوی کو اٹھا کے گاڑیوں پہ بیٹھا 4 ویل. تو یہ جو ہے نا یہ فرضی ہے. حقیقت بتاؤں دیکھیں، آپ مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو جیسا آپ ماحول کریٹ کریں گے، صاف ستھری بات، آپ لاکھ ضرورتیں بتائیں، رب کے سامنے آپ کی ضرورت کھلی ہے. آپ کو رب کو پتا ہے کہ آپ کی حقیقت میں وہ چیز ضرورت میں شامل ہے یا نہیں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے ضرورت کے تحت 3 باتوں کو لکھا ہے: جان کا جانا، عزت کو لوٹ جانا، امپریشن ڈاؤن نہیں، عزت کا لوٹ جانا، امپریشن ڈاؤن. یہ 2-3 ہزار کے جوتے میری امپریشن کو ڈاؤن کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ فضول ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں میں. تو امپریشن ڈاؤن نہیں، عزت کا لوٹ جانا، کسی عورت کی عزت لوٹ جانا ہے، اس کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے، یا ایک مال کو، بہت بڑے مال کا نقصان ہو جانا ہے. ان 3 چیزوں کو ضرورت میں شامل کیا ہے. ان 3 چیزوں کو ضرورت میں شامل کیا ہے. جب دال روٹی چلتی ہے تو پھر مرغ مسلم کی طرف مت دوڑو، حرام کی طرف دوڑو گے چین اور سکون حرف غلط کی طرح تمہارے دل اور دماغ سے، زندگی سے نکل جائے گا. لاکھ اوپر کتنا بھی جو ہے وہ جو سادی زبان میں اور آپ کی زبان میں تماچا مار کر گال لال رکھا جائے،
گال اندر سے کالا کا کالا ہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنے بھی ڈھونگ رہے اس لیے کہ ہم بہت خوشحال ہیں، اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اتنا ٹوٹا ہوتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بہت قریب سے دیکھی، بہت قریب سے دیکھی ہے، اور جن جن لوگوں کو بتا سکا میں نے بتایا کہ یہ سود لینے کا اثر ہے. اب کوئی مانے نہ مانے وہ دوسری چیز ہے، مگر ٹوٹتا ہی چلا جاتا ہے، ٹوٹتے ہی چلا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا. مالی اعتبار سے نہیں ٹوٹے، ضروری نہیں کہ مالی اعتبار سے ٹوٹ جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، مگر سکون ہے نا، سکون. وہ لاکھ لوگوں کی مجلسوں میں لاکھوں روپے برباد کر دے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا، اور نہ ٹوٹا ہوا ہو تو قرآن کے اعتبار سے وہ اور خطرناک عذاب میں مبتلا ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر کسی قسم کی پریشانی نہیں آئی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست عذاب کا ارادہ کر رکھا اس کے لیے. اس لیے تو وہ دنیا میں پریشان نہ ہونے کی وجہ سے توبہ ہی نہیں کرتا. جب توبہ نہیں کرتا تو پھر قرآن نے کہا ہم تو ان کو ایسا اچانک دبوچیں گے. اس لیے جو لوگ غلط کاموں میں نا شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، وہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری نظر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض ہے، بہت سخت ناراض ہے. حقیقت ہے، بہت سخت ناراض ہے. رب ان کو توبہ کی توفیق دینا ہی نہیں چاہتا، اس لیے ان کو مال اور دنیا میں اتنا الجھا کے رکھا، اتنا الجھا کے رکھا، احساس ختم ہو گیا. اس لیے یہ مت سوچو کہ یہ یار بولتا رہے گا، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اسی لیے مضمون پڑھ کے سنا دیا، اور ابھی تو ادھورا ہے مضمون تو، مگر وقت کم ہے. اس لیے سود خوری فرضی ضروریات حاجات کی بنیاد پر اس کو جائز کر لینے کی فکر کرتے ہیں. جب سے سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم، جس کی بنیاد یہ سود اور قمار پر یعنی جوئے پر ہے، اس کا رواج ہوا ہے، بینکنگ سسٹم قائم ہوا ہے، اس وقت سے سود خوری کی شرح مسلمانوں کے اندر خطرناک حد تک بڑھ گئی. جو لوگ کہتے ہیں نا، اور خاص طور سے مسلمان بھی اب عام طور پہ دینی اعتبار سے بودا یعنی جاہل، دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا اکنامسٹ ہو پر دینی اعتبار سے جاہل، وہ کہتا ہے آج کے زمانے میں کاروبار کا تصور ہی نہیں کر سکتے بغیر اس کے لیے، بغیر بینکنگ کے. تو اوریا مقبول جان کا میں نے مضمون ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اس نے کہا 1944 سے پہلے کون سی بینک تھی؟ بینکیں تھی پر ورلڈ لیول پہ جو عالمی بینکیں ہیں، یعنی ورلڈ بینک ہے، MIF ہے، MF یا اس طریقے کا جو ہے ادارہ، اور اس قسم کے جو مالیاتی ادارے ہیں، تو وہ کہاں تھے؟ یعنی آج سے 80-84 سال پہلے تو نہیں تھے وہ لوگ. تو اس وقت لوگ بھوکوں مرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے. آج جو بھوکے مرنے کی شرح ہے نا، یعنی تناسب اعداد اور آنکڑے ہیں، پہلے کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہے، 50 گنا زیادہ ہے. یہ باقاعدہ یہ سسٹم اسی لیے رکھا ہے تاکہ ساری دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں رہ جائے. اور اس کا مشاہدہ اب تو، پہلے اگر کوئی مولوی بولتا تو کہتا بکواس کر رہا ہے، اب امبانستان اور اڈانستان میں رہتے ہو تو اندازہ ہو گیا کہ اب کس پوزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ صرف 2 بندے نہیں ہیں، اوپر جو ہے وہ ورلڈ بینک کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ پورا سسٹم ختم کر دو، پورا سسٹم. اور اس سسٹم کو ختم کرنے کی صرف اور صرف وجہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انسانیت مکمل طور سے کروڑوں کی تعداد میں بھوک سے مر جائے، کم لوگ رہیں تو ہم ان پر مضبوطی کے ساتھ حکومت کر سکیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ غلام بن جائیں، سارے کے سارے لوگ. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ نظام ایسا بنا دیا، ہر بندہ، وہ حدیث شریف ہے آگے بھی، وہ اصل میں مضمون تو لمبا ہے حدیث میں، کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک بندہ جو اللہ سے ڈر کر سود نہیں بھی کھائے گا، اس کے بخارات نہیں، اس کو دھواں اس کو ضرور لگے گا. آپ دیکھیں، آپ دیکھ لیجئے کہ جھگڑا کیوں ہے. کہنے کو یہ کہ ہر ایک کا کھاتا کیا کھلا، غریب کے جیب میں جو 1 روپیہ تو اس کو بھی 8 آنے میں تبدیل کر دیا انہوں نے، کھینچ لیا. اس لیے اگر کوئی یہ چاہ بھی لے کہ میں بینکوں میں پیسہ نہیں رکھنا چاہتا، میں پیسے کو کنورٹ کر دوں سونے میں، گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں کرنے دینا چاہتی؟ کیوں نہیں کرنے دینا؟ گورنمنٹ کے باپ کا پیسہ ہے پر کرنے دے گی، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کاغذ میں پیسہ رہے نا. پیسہ اگر سونے میں تبدیل ہو جائے گا، یہ سونا لے کے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا، ویلیو ڈاؤن نہیں ہو سکتی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سونے کا سکہ ہے یہاں 55,000 روپے کا 1 تولہ ہے، تو دوسرے ملک میں 50 کا تو ہوگا نا، 5 روپے کا تو نہیں بننے والا. یہ کاغذ کا نوٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ دوسرے دن کہا نہیں خلاص یہ تو ختم ہو گیا، تو وہ کاغذ بیڑی جلانے کے کام لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کام
کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم تڑپ تڑپ کے مر سکو. اس لیے سود سے اگر چھٹکارا لوگے تبھی جا کے اللہ بھی راضی ہے. اور آگے کا دوسرے بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے. ایک اعلان سن لیجئے. جمعیت علماء ہند گومتی پور سرسپور کی طرف سے 72واں جشن یوم جمہوریت. محترم جناب السلام علیکم. جمعیت علماء گومتی پور سرسپور کی جانب سے ایک اہم پروگرام جشن یوم جمہوریت یعنی ریپبلک ڈے کے تعلق سے ایک اہم پروگرام منعقد ہو رہا ہے. لہٰذا اس اہم پروگرام میں شرکت فرما کر پروگرام کو کامیاب بنائے. کہاں؟ D23 دواخانہ میٹر گیج روڈ عائشہ مسجد کے پاس گومتی پور احمد آباد. 26 جنوری کو. کب؟ 26/1/21 بروز منگل صبح 10 بجے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.